بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈینٹس، 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کا حصہ اول القرآن الکریم میں سے سورۃ الاحزاب کا الدرس الخامس حصہ جیم آیت نمبر 41 سے 48 تک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم الدرس الخامس کا حصہ جیم دیکھنے لگے ہیں، اس کی چند آیات پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے پچھلے رکوع میں بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی شانیں کیا ہیں، مومنوں کی شانیں کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا تذکرہ فرمایا۔ اڈاپٹ کیے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی غلط رسومات جو تھیں ان کو ختم فرمایا۔ اس کے بعد شان رسالت مآب بیان ہوئی، اور آخری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آئیے اب اس رکوع کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ اب اللہ کریم نے انسان کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی کہ شان رسالت مآب بیان ہوئی، رحمت للعالمین تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنا محبوب بنایا، اور ہمیں یعنی مومنوں کو حضور علیہ السلام کی امت بنایا۔ یہ وہ بے مثال نبی ہیں کہ جن کی امت بننے کے لیے پچھلے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں، وہ بھی آرزو کرتے رہے ہیں کہ ہمیں تو نے نبی بنایا مولا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں آخری نبی کا امتی بناتا۔ ان کی دعائیں رہیں، ہم نے نہ دعا کی نہ التجا کی، ہم نے نہ آہوزاری کی، نہ ہم روئے نہ گڑ گڑائے۔ یہ اس رب کی رحمت ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اسٹوڈنٹ، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ جتنی مہربانیاں کی ہیں نا، اتنا کرم کیا کہ تمہیں اپنے محبوب کا غلام بنایا، اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو اب اتنے بڑے احسان کا تم شکر ادا کرو۔ کثرت سے تمہارے دن کی ابتدا ہو تو اس رب کا نام لے کر ہو، تمہارے دن کی انتہا ہو، شام کا وقت ہو، دن جا رہا ہو، تم اسی رب کو یاد کر رہے ہو۔ اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تو تمہارا فائدہ ہو جائے۔ والذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحمت بھیجتا ہے، مسلمانوں پہ رحمت بھیجتا ہے۔ کس طرح؟ نمبر 1، اس طرح کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تنہائی میں اس کے تذکرے کرتا ہے،
خود اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور اگر وہی بندہ لوگوں کے سامنے مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اپنے اس بندے کے تذکرے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھیج رہا ہے کہ وہ اسے یاد رکھتا ہے، اس بندے کو یاد رکھتا ہے، تو یہ اس کی رحمت الہی ہے۔ دوسری، ہر گھڑی ہر لمحے اپنے بندے پہ مہربانی کرتا رہتا ہے، رحمت کرتا رہتا ہے، اور فرشتے بھی تم پہ رحمت بھیجتے ہیں، یعنی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، مولا اگر یہ بندہ تجھے پیارا ہے تو تو اس پہ رحمتیں نازل فرما دے، تجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لے، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کو بخش دے، تو اس کو جنت عطا فرما دے۔ یہ فرشتوں کی رحمت ہے جو بندے کے لیے فرشتے کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اگر تم ذکر الہی کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ پہلا انعام، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے گا۔ دوسرا انعام کہ فرشتے بھی تمہارے لیے رحمتوں کی دعا کریں گے۔ تیسرا انعام، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے، یعنی گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جائے، منافقت سے نکال کر سچائی کی طرف لے جائے، ہر برائی تمہارے اندر سے ختم کر دے اور ہر نیکی تمہارے اندر پیدا کر دے، ظلمت کو، اندھیروں کو روشنی میں اور ایمان کے نور سے تبدیل کر دے۔ یہ سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے، وہ مومنوں پر بہت رحمت فرماتا ہے، بہت مہربانی فرماتا ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس روز وہ اس سے ملیں گے، یعنی مومن اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، یلقونہ سلام، تو ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، یعنی ہمیشہ کی سلامتی ہوگا۔ یہ بھی مومنوں پر اللہ کا انعام ہے کہ وہ مومن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرما دے گا۔ وہ کس طرح کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، آگے یہ بیان ہو رہا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر، بڑا بدلہ تیار کیا ہے۔ وہ بدلہ کیا ہے، وہ اجر کیا ہے، وہ ثواب کیا ہے؟ جنت میں انہیں داخل کرے گا اور وہاں کے مکانات، وہاں کے باغات وہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ اب سلامتی جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا وہ کیا ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو زندگی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ سلامتی جو اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ یا ایھا النبی، اے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں سے بے مثال شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے۔ ذرا غور کریں، یا ایھا النبی کہہ کے بات شروع کی۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی شان گواہی کس بات کی ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی امت کے گواہ ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سے پہلے آنے والے نبیوں کی نبوت کے گواہ ہیں، آنے والے رسولوں کی رسالت کے گواہ ہیں کہ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اپنے تمام احکامات جو انہیں دیے گئے وہ اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیے۔ قیامت کے دن ان کی قوم جو نافرمان ہوگی انکار کر دے گی کہ بھئی ہم تک تو حکم ہی نہیں پہنچا۔ پھر اللہ ان نبیوں سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے حکم پہنچایا؟ وہ کہیں گے جی مولا،
جس طرح تو نے حکم دیے اسی طرح اپنی اپنی قوم تک پہنچائے۔ پھر وہ جواب دہ ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ گواہ لاؤ، پھر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام بطور گواہ سامنے تشریف لے آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے اپنے تمام احکامات اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا محبوب گواہ بن کر آیا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، غلام مصطفیٰ بن کے اپنی جانوں کو حضور پر سے دین اسلام کی خاطر قربان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو ان کو فرمایا کیا ان کو نبی کریم علیہ السلام خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نیک کام کیے، یہ صالح عمل کیے، ان نیک کاموں کا یہ بدلہ ملے گا، اس نیک عمل کا جنت میں یہ انعام ہے، تمہارے مومن ہونے کا بدلہ جنت ہے، اب یہ صالح اعمال کرو گے تو یہ انعام اور یہ مقام ملے گا۔ تو یہ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں اپنے غلاموں کو۔ وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں عذاب جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر مومن نہیں بنو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، اسلام قبول نہیں کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے۔ تو عذاب جہنم کا ڈر سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا بتا دی کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس گناہ کی یہ سزا ہے۔ تو میرا محبوب یہ شان رکھتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو، بدکاروں کو عذاب جہنم کا ڈر سناتا ہے۔ میرا محبوب یہ شان رکھتا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبریں بتاتا ہے، ڈر سناتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اگلی شان بیان فرمائی، خدا کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی تبلیغ دین کرنے والا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے والا بنا کر ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ دیکھیں حیات طیبہ میرے آقا کی ہمارے سامنے ہے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد کٹھن دور سے گزرے ہیں، مشکل وقت آئے ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، دعوت دین دیتے رہے ہیں، جب تک وہ دین اسلام پورے عرب پہ چھایا نہیں، حضور علیہ السلام نے اس دعوت دین کو بند فرمایا نہیں۔ یہ کیفیت ہے میرے آقا کریم کی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ، چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جو بھی نبی کریم علیہ السلام سے لگ گیا وہی چمک گیا، جو غلام بن گیا اسی کو عروج مل گیا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ اتنی شانیں جو بیان ہوئی حضور علیہ السلام کی، ان شانوں کا، ان عظمتوں کا چرچا جو اللہ کریم نے یہاں فرمایا، اس کے انعام کا ذکر کرنے کے بعد آگے اس احسان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انہیں ایسی عظمتوں والا نبی ملا، ایسی بلندیوں والا نبی ملا، جن کی یہ شانیں ہیں کہ وہ چمکا دینے والے آفتاب ہیں، چمکا دینے والے سورج ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے شان والے نبی ہیں، خوشخبری سنانے والے نبی ہیں، جہنم کا ڈر سنانے والے نبی ہیں، گواہی دینے والے نبی ہیں۔ اتنی عظمتیں لے کے جو میرا محبوب آیا ہے نا، تو یہ جو محبوب تشریف لایا ہے یہ اللہ کا سب سے
بڑا فضل ہے تمہارے لیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ دوبارہ دیکھیے گا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانے، جو مرضی کہتے رہیں، آپ نے ان کی طرف نہیں سوچنا، آپ نے وہ کرنا ہے جو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں برا مت سوچیں، ان کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ وَدَعْ آذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی اس تکلیف دینے پر نظر نہیں کرنی، ان کی جو آپ کو تکلیفیں دیتے، ابھی بات کی نا دعوت دین دینے وقت کفار تکلیف دیتے ہیں، دعوت دین دیتے وقت کفار کانٹے بچھاتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، فرمایا ان کی اس اظہار ازانی کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی کارساز کافی ہے۔ اب محبوب یہ تکلیفیں دیتے رہیں، ان کی تکلیفوں کی طرف دھیان نہیں کرنا، آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، بس ان کی اظہار ثانی کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اللہ آپ کو وہ شان مزید عطا فرما دے گا کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آیت نمبر 48 تک آج ہم نے کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں اس رکوع کی دوسری آیات کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔